وقت ایسا لگ رہا تھا اس زمانے میں کہ اب اسلام کی بقا نہیں ہے، اسلام کا کوئی فیوچر نہیں، ختم ہو جائے گا۔ بڑے بڑے علماء کو قید کیا گیا، اتنے علماء شہید کیے گئے جن کی تعداد ہی نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں مورخین نے یہاں تک لکھا ہے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے انہوں نے ایک مینار تعمیر کیا تھا، 200 فٹ اونچا مینار بنایا تھا جس میں صرف کھوپڑیاں لگی تھی انسانوں کی، یہ صرف دکھانے کے لیے کہ ظلم و بربریت کے اس اعلی مقام کو پہنچے ہوئے۔ ہوا کیا، بغداد میں کوئی اذان دے نہیں سکتا تھا، کوئی علل اعلان نماز پڑھ نہیں سکتا تھا، نہ پڑھا سکتا تھا۔ ایسے حالات میں کس چیز نے پھر اسلام کو زندہ کیا؟ اللہ رب العزت ہر زمانے میں اپنے دین کو زندہ رکھنے پر قادر ہے، کس طرح سے وہ اس کی بقا کا ضامن ہے، میں آپ کے سامنے وہی عرض کرنا چاہوں گا۔ آج اگر ہمارے خیالات میں یہ آ چکا ہے کہ بار بار ہمیں بلایا جاتا ہے نماز کی طرف، بار بار ہمیں دین کی خدمت کی دعوت دیتے ہیں علماء، مائک سے ممبر سے لوگ ہمیں بلاتے ہیں، شاید اسلام کو ہماری ضرورت ہے۔ نہیں، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری نہیں۔ آپ اگر اسلام کو گلے لگا کر جئیں، یہاں عزت ہی عزت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے یہاں پر اپنی زندگی الگ گزارنے کی کوشش کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من شذ شذ فی النار، جو میری امت سے الگ جینے کی کوشش کیا، دین میں آنا نہیں چاہتا تھا، جس طرح وہ اپنی پرائیویسی کے لیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ سارے مسلمانوں میں کہاں بیٹھیں گے، ہم کو ایک انڈیویجول لائف پسند ہے، ہم تنہا جینا چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے تنہا اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ اکیلا اکیلا جہنم میں جائے گا۔ عزیزان گرامی، دین کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے لے لے تو یہ رب کا احسان ہے ہم پر۔ قرآن عظیم میں اللہ ارشاد فرماتا ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لائے گا۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی، ان کو ختم کرنے کے بعد اللہ تم کو یہاں پر پیدا کیا ہے۔ آج جس مقام پر آپ ہیں، اس بات کا اندازہ کرو کہ ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، اسی طرح ہمارے بعد بھی کچھ لوگ آئیں گے۔ اللہ عز و جل اپنے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں جو جذبہ پیدا کیا تھا، صحابہ کی طرح تو ہم میں سے کسی نے خدمت نہیں کی، کسی نے خدمت نہیں کی، باوجود اس کے صحابہ کرام میں سے کبھی ایک صحابی نے بھی حضور سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بغیر کسی مال کے تھے جب ہم لوگوں نے آپ پر احسان کیا۔ کسی ایک صحابی نے کہا ہو؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت غریب صحابہ کے درمیان تھے، صحابہ اکرام کا مال بھی لگا، جانیں بھی لگی، ان کا وقت بھی لگا، ساری چیزیں، انہوں نے اپنی اولاد بھی قربان کی۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا وقت قربان کیا، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی ایک بار آپ کہہ دیں کہ ہماری قربانیاں اللہ کو پسند آ گئی ہیں، ایک بار آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ ہماری یہ چیزیں قبول ہوئی یا نہیں۔ احسان کی بات ہی الگ ہے، احسان کی بات ہی ختم ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر دعوت پیش فرمائی، آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ساری چیزیں لے کر حاضر آئے۔ حدیث پاک میں یہاں تک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جہاد میں جا رہے صحابہ کرام کے پاس مال کی قلت ہے تو اپنے اپنے گھروں سے جو مال ہو سکتا ہے وہ لایا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے سارا مال جمع کر کے لے آئے، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ ٹاٹ کا لباس مطلب گونی جو ہوتی ہے، تھیلا،
इसको पहनकर कांटे बटन के तौर पर लगा ली। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में सब पेश किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी, अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अर्ज किया, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ाया। इसलिए कि उनका अकीदा ये था, हम जिस चीज को बारगाह रसूल में पेश कर रहे हैं, ऐसा हरगिज अल्लाह ताला होने नहीं देगा कि उसके दीन के लिए कोई खड़ा हो जाए और अल्लाह उसके घर को बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला उसके घर की हिफाजत का जिम्मेदार है। रब तबारक व तआला जिम्मेदारी के तौर पर यूं इरशाद भी फरमाता है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की ही मदद करेंगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की तरफ चले हो, अल्लाह ताला तुम्हारे जाती और तुम्हारे घरों की हिफाजत में लगा हुआ। मेरे अजीजों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा अपने घर आए हैं और घर में अंदर जाकर मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रो रो करके दुआ कर रहे हैं। घर वालों ने देखा आज अजीब व गरीब अंदाज है दुआ करने का। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से घर वालों ने पूछा, ए अबू बकर, आज कौन सी ऐसी रिक्कत अंगीज दुआ कर रहे थे आप अल्लाह की बारगाह में? सुनो मुसलमानों, हम चंद सिक्के खैरात करके ये समझते हैं कि हमारा मस्जिद पर एहसान है। हम लोग रब ताला की जात पर एहसान जताने वाली बातें कर जाते हैं। दीन पर हमारा थोड़ा सा वक्त लगे तो हम ये कहते हैं कि हमारा इतना वक्त यहां खर्चा हुआ है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला घर वालों से अर्ज करते हैं, आज मैंने सिर्फ अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की है कि दीन इस्लाम को जब कभी मेरे माल की जरूरत पड़ती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं और सहाबा अपना अपना माल लेकर हाजिर होते। हजरत अबू बकर कहते हैं, मैंने अल्लाह से यह दुआ की कि ऐ मौला, तेरे रसूल पर ऐसी कोई वही नाजिल फरमा कि तेरे नबी मेरे घर पर आए और अपना माल समझकर उठा ले जाए। इसलिए कि जब मैं अपने घर से माल लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचता हूं तो हुजूर को देता हूं तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। मुझे ये बात गवारा नहीं होती कि मेरे आका का हाथ नीचे और मेरा हाथ ऊपर हो जाए। मैं ये नहीं चाहता, देने वाला आका तो वही है। इसलिए मैंने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अभी बात चल रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका घर में आए और सलाम करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत अबू बकर के हुजरे में चले गए और एक संदूक रखा था उसे खोल लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस संदूक में से कुछ माल खुद से उठाए, हजरत अबू बकर से पूछा भी नहीं, और लेकर के निकलने लगे और मुस्कुराकर हजरत अबू बकर से कहने लगे, अबू बकर, तुम्हारा पूरा माल मेरा माल है, ये अल्लाह ने फरमाया। तुम्हारी दुआ रब ताला ने कबूल फरमाई। मेरे अजीजों, वो सहाबा थे, अपना सब कुछ यूं अर्ज करते थे कि आका आप अपना समझ करके अल्लाह की बारगाह में इस तसर्रुफ फरमाएं, जो कुछ भी हो सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश किया। और मेरे अजीजों, दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने किसी से कोई हिस्सा ले लिया, मिसाल के तौर पर दो जुमले अगर आपको बोलने आ गए और आपने लोगों की इस्लाह कर दी, तो ये मत समझना कि आपके जरिए से लोग सही हो गए, सुधर गए। जैसे बाज लोग ये बातें बहुत फैलाते हैं, मैं खास तौर पर सबके लिए, खुद मेरे लिए भी मैं अर्ज करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी के दिल में मोहब्बत इस्लाम पैदा कर दे हमारे बोलने की वजह से, तो यह हमारा उन पर एहसान नहीं, यह रब्बे जुल जलाल का एहसान और फज़्ल है कि उसने किसी को जरिया बनाया। और इसमें फख्र और घमंड की जरूरत ही नहीं। हो सकता है मौला ताला हमारे बजाय किसी और से भी खिदमत ले ले। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा। बैतुल मुक़द्दस आज भी एक सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतजार में है, जिन्होंने बरसों अपने घर से दूर रहकर
ویرانوں میں جنگلوں میں اپنی فوج کو لے کر رہتے، اور عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تقریباً 200 سال تک عیسائی قابض رہے بیت المقدس پر. اس کو آزاد کرانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کئی جنگیں لڑی، بہت سارے لوگ قربان ہوئے. اس زمانے میں، یہ 5ویں صدی ہجری کی بات میں کر رہا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی پوری دنیا میں ایک ہی مسلمان بادشاہ، ایک ہی مسلمان خلیفہ نہیں، بلکہ کئی جگہ کئی علاقوں کے اپنے خود ساختہ خلیفہ تھے. خلیفہ کا معنی یہ خلیفہ نہیں جو آج پیر و مرشد خلافت دیتے. اس زمانے میں خلیفہ جو ہوتے وہ ایک ملک کی حکومت پر قابض ہوتے یا ایک علاقے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، حاکم ہوا کرتے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں کئی خلفاء تھے، کئی حاکم تھے اسلامی، لیکن ان کے حالات کیسے ہو چکے تھے؟ ان کے حرم سرا عورتوں سے بھرے پڑے تھے، وہ عیاشیوں میں مصروف تھے. بہت سارے دولت آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی راتیں تو سنوار لی، دین کو سنوارنا ان سے بہت دور ہو گیا. صلاح الدین ایوبی تقریباً 10 یا 12 سال تک شاق محنت، بہت کڑی محنت کرنے کے بعد ایک بار ایسا وقت بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی اپنے گھر سے نکلے ہوئے 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے. یاد کرنے لگے اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو، اور ان کے جو ایڈوائزر ہوتے ہیں، مشیر، مشورہ دینے والے، مشورہ دینے والا ایک ستون ہوتا ہے، ایک پلر ہوتا ہے. ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھیں، ہر آدمی ایسے سے مشورہ لے جس کی عقل سلامت ہو. جھوٹوں سے، فاسقوں سے مشورہ لینے پر خود بھی تباہ ہو جاؤ گے، وہ بھی تباہ ہوگا. اس کو کہا گیا وہ پلر ہے، ایڈوائز، یہ مشورہ دینے والا، اس لیے کہ اس پر دار و مدار ہوتا ہے ہمارے کام کا. صلاح الدین ایوبی نے ایسے ویسے مشورے دینے والے نہیں رکھے تھے. ایک مشیر خاص ان کے تھے، ان سے پوچھا باتوں میں رات میں کہ میرے مشیر، مہینے ہو گئے، برسوں ہو گئے بیت المقدس کے لیے میں نکلا ہوں، میری ایک فوج لے کر کے، کئی مہینے میں گھروں سے دور رہتے ہیں، ہماری فوج بھی لڑتے لڑتے کئی شہید ہو جاتے ہیں، کھانا پینا نہیں، جنگلوں بیابانوں میں ایسے ہی مہینوں گزر جاتے ہیں. کیا دنیا میں میں ایک ہی ہوں جو بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے ذمہ دار ہوں؟ اور بھی تو مسلمان بادشاہ ہیں، اور بھی تو مسلمان حاکم ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بھی بیت المقدس کے لیے نکلے؟ صلاح الدین ایوبی بیان کرتے گئے. جب آپ کا بیان ختم ہوا تو آپ کے مشیر نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا، اے صلاح الدین ایوبی، ہمارے حاکم وقت، ہمارے خلیفہ وقت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بالکل سچ بات کہی ہے. آپ سے بڑے بڑے لوگ بھی، آپ سے صلاحیت مند، آپ سے زیادہ پیسے والے، آپ سے زیادہ طاقت والے بھی مسلمان بادشاہ موجود ہیں، یقیناً ان کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن اے صلاح الدین ایوبی، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تم سے 1000 اچھے ہونے کے باوجود بھی اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، اس بات کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اپنے مشیر کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، جب تک ایسا مشورہ دینے والے ہوں دین کا نظام درہم برہم نہیں ہوگا. آج میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، اگر دین کے لیے آپ ذمہ داری لیتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو یقیناً یہ دل میں بات آئے گی، کیا میں ایک ہی آدمی ہوں؟ بہت سارے ہزاروں مسلمان ہیں، ان کی بھی تو ذمہ داری، وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت دوسروں کی طرف نظر نہ کرو، اپنے خالق و مالک کی طرف نظر کرو. اے مولا، میرے اندر تو بظاہر کوئی اچھائی نہیں، ہزاروں اچھوں کے ہوتے ہوئے بھی اس اچھے کام کے لیے تو نے میرا انتخاب فرما لیا. عزیزان گرامی، دین متین پر چلنے کے لیے اللہ عز و جل نے جو قرآنی آیت ارشاد فرمائی، بس ایک ذمہ داری اپنا لو، ایک ذمہ داری. اللہ نے تمہارا ایک لقب قرآن میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. ہمارا ایک لقب ہے قرآن میں، خیر امت. اس امت کو کیا کہا جاتا ہے؟ خیر امت، یعنی جتنی امتیں ہیں ساری امتوں میں سب سے بہترین امت. قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر
आखिर जमाने तक जितने भी पैदा होंगे सारे जब मैदान महशर में जमा किए जाएंगे, उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई नुमाया नजर आएगी तो वो मेरी उम्मत नजर आएगी। सबसे ज्यादा चमक उनके चेहरों पर होगी। खैर उम्मत का लक़ब अल्लाह ने हमें दिया। और यहां तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तकरीबन 80 सफ़ें क़यामत के दिन लगेंगी, जिसमें एक सफ सारे नबियों की उम्मत, बाकी 79 उम्मत मुहम्मदिया होगी। खैर उम्मत अल्लाह ताला ने आपको फरमाया, हमें फरमाया, किस बुनियाद पर? हमारे लिए अल्लाह ने ये जो तारीफ का लफ्ज इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम लोगों को अच्छाइयों की दावत देते हो, तुम लोगों को बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह को बगैर देखे ईमान लाते हो। ये 3 आदतें तुम्हारे अंदर ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत फरमाया। तुम खैर उम्मत हो, लेकिन क्या इस ड्यूटी पर आज सारे लोग अमल कर रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया, तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से लोगों को रोकते हो। क्या ये 2 काम मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन मैं आपको बताऊं, एक उस्ताद है, एक टीचर है, उसकी ड्यूटी क्या है? बच्चों को सिखाना। बच्चों को सिखाने की ड्यूटी उसकी है। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चा क्लास में बैठे शरारत कर रहा है और कोई गलत शरारत कर रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस्ताद की, उस टीचर की, कि उस बच्चे को वो सिखा दे, तमीज सिखा दे, अखलाक सिखा दे। लेकिन जहां टीचर ही बद अखलाक हो जाए, उस्ताद ही गलत कामों में लग जाए, तो जाहिर सी बात है बच्चे तो उसे नहीं सुधार सकते, बच्चे तो उसके अखलाक और उसे तमीज नहीं दे सकते। सेम यही मिसाल उम्मत मुस्तफा पूरी दुनिया के उस्ताद बनकर के पैदा किए गए हैं। आप पूरी कायनात के उस्ताद बनाकर के पैदा किए गए हैं। आपकी यह ड्यूटी है दूसरी कौमों को तहजीब देना, दूसरी कौमों को अखलाक पेश करना, दूसरी कौमों के बिगड़े हुए हालात को सही करना। लेकिन जहां उस्ताद और टीचर बिगड़ जाए तो ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारे नीचे वाले तुम्हें सुधार सकेंगे। तुम्हारे अखलाक को सही करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, आपकी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सब के सब जिम्मेदार हो। क़यामत के दिन तुम्हारे मातहत रहने वालों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा, क्योंकि ये ड्यूटी क्यों नहीं निभाए? आपको ड्यूटी निभाने के लिए सबसे पहले अपनी तब्दीली की भी तो जरूरत है। अगर मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं किसी चीज का, तो सबसे पहले मेरा ऑर्डर सुनने वाला ये मुझसे सवाल करेगा कि ये अमल आपके अंदर क्यों नहीं है? आप मुझे नमाज की दावत देते, आप खुद क्यों नहीं पढ़ते? मुझे सच बोलने की तलकीन करते हो, आप सच क्यों नहीं बोलते? ये बात तो आएगी। और यहीं पर उम्मत मुस्तफा के सबसे बड़े अखलाक समझ में आते हैं। सरकार सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला, इन इमामों की बात हमारे लिए देखें कितनी बड़ी आइडियल और नमूना। एक औरत उनके पास आई अपने बच्चे को लेकर, 8 साल का बच्चा था। कहा कि इमाम आजम से, हुजूर मेरा बच्चा शक्कर बहुत खाता है, शक्कर बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, इसे कुछ नसीहत करें, दांत खराब ना हो जाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे को देखा और कहा, ठीक है 8 दिन बाद लेके आना, मैं इसका इलाज बता दूंगा। 8 दिन बाद आई बच्चे को लेकर। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से इतना कहा, बेटा शक्कर मत खाया करो, ज्यादा खाओगे तो दांतों में सड़न ना आ जाए, तकलीफ ना हो जाए, बस इतना कहा और भेज दिया। वो औरत कहने लगी इमाम आजम से, 8 दिन पहले ही ये बोल देते, मैं समझी कोई अच्छा इलाज देंगे आप, इतना बोलने के लिए 8 दिन बाद बुलाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून बात दर हकीकत ये थी, 8 दिन पहले जब तू आई थी तब शक्कर मैं भी ज्यादा खाता था, शक्कर खाने की आदत मेरे अंदर भी थी। मैं इस बच्चे को कैसे बोलता कि तू शक्कर छोड़ दे जबकि मैं खुद खाता हूं? मैंने पहले अपने आप पर कंट्रोल किया, मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया। 8 दिन के बाद जब तू दोबारा आई तो अब मैंने उसे नसीहत किया, अल्लाह उसे असर भी पैदा करेगा।
یہ ہمارے دین کا اخلاق پیش کرنے کے نظام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ذات کو پوری کائنات کے لیے استاد کی حیثیت سے پیش فرمایا، ٹیچر کی حیثیت سے۔ ظاہر سی بات ہے اب تمہارے کپڑے بھی دیکھے جائیں گے، تمہاری باتیں بھی دیکھی جائیں گی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھا جائے گا، اور ہر چیز آپ کی دوسری قوموں کے لیے آئیڈیل بنے گی۔ اسی لیے میں بارہا یہ بات پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ذریعے سے سرکار سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل جو دنیا میں سب سے قیمتی ہو، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ہو جاؤں۔ کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارشاد فرماتے ہیں یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اے علی تمہارے ذریعے سے ایک آدمی سدھر جائے یہ پوری دنیا حاصل کرنے سے زیادہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے۔ تمہارے ذریعے سے اگر ایک راہ راست پر آ گیا، سیدھے راستے پر آ گیا، اس چیز کی کوشش میں ہر مسلمان کو لگے ہونا چاہیے کہ میں اگر کوئی چیز سیکھ لیا تو دوسرے تک اس کو پہنچانے کی کوشش کروں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس نے محفل میں سنا اور سن کر کے دوسرے کو پہنچایا تو سننے والے سے زیادہ جس کو پہنچایا گیا وہ اثر پیدا کر جائے گا، وہ تمہارے سے بھی زیادہ اعلیٰ بن سکتا ہے۔ اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے جن لوگوں نے بعد میں وایا ذریعے سے سنا وہ اللہ تعالیٰ کے اور محبوب بن گئے، مقرب بن گئے۔ اب میں یہاں پر صحابہ اکرام کی چند خدمات عرض کروں جن لوگوں نے اپنے آپ پر گھمنڈ اور فخر کبھی نہیں کیا۔ آج دو جملے بولنے کے بعد کسی کو فخر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، یہ اس کی بربادی کے علامات سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا، چاہے کسی بھی ذریعے سے۔ دین کی خدمت کا مطلب آپ یہ مت سمجھیں جمعہ کے ممبر سے یہاں سے خطبہ دینا، بیان کرنا، اسی کو دین کی خدمت کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں تقریر کرنا یہی دین کی خدمت۔ دین کی خدمت کا ایک پارٹ ہے، یہ ایک حصہ ہے، باقی تو بہت سارے حصے ہیں دین کی خدمت کے، بہت سارے حصے۔ آپ جس فیلڈ میں، جس میدان میں ہے، دین کی خدمت اپنے اخلاق اور اپنے اعمال سے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا، اپنے مال کے ذریعے سے دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی بھی فن عطا کیا ہے، اس فن کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کر سکتے۔ ہر فن میں آپ ڈاکٹر ہیں، اپنے مریضوں کے ساتھ دو جملے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے آپ نے ان کے دلوں میں ڈالے، یقیناً یہ دین کی سب سے بڑی خدمت ہے، سب سے بڑی خدمت ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، دین کی خدمت آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ کتاب لے کر کھڑے ہونا یا پھر یہاں ممبر پر بیان کرنا اسی کو دین کی خدمت کہتے ہیں؟ نہیں، دین کی خدمت کا ایک حصہ، ورنہ اولیاء کاملین کو آپ کیا کہو گے؟ بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے بیان کیا ہی نہیں، زندگی میں بیان کیا ہی نہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے، صرف ان کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر۔ بہت سارے ایسے ہیں اولیاء کرام جنہوں نے اپنے اعمال سے تبلیغ اسلام فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض ایسی مثالیں میں آپ کو پیش کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غائب درجہ ان کی جو محبت تھی، ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پر سب سے پہلا جو بیڑا اسلامی فوج کا گیا ہے، سب سے پہلا وہ کون؟ حضرت طارق بن زیاد۔ یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، اور ان کی عمر 22 سال کی ہے۔ ایک اسلامی لشکر لے کر بحر متوسط، جس کو میڈیٹرین سی کہا جاتا ہے، سمندر، اس کو عبور کیا اور یورپ میں پہلا قدم مسلمانوں کا پڑا ہے۔ اس وقت جب وہ یورپ میں گئے، اسپین میں پہلے ان کی کشتی اتری، یورپین کنٹریز کے اسپین میں، جس کو اس وقت اندلس کہا جاتا تھا۔ سارے ان کے ساتھ آنے والے لشکر میں کچھ صحابہ ہیں، کچھ تابعین ہیں، مسلمان نوجوان ہیں۔ سب کو آنے کے بعد آپ نے میدان میں جمع کیا۔ سب سے بڑی بات جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ہم کس کے لیے کام کرتے ہیں؟
किसके लिए? माल हासिल करने के लिए या नाम और नमूद के लिए? उन सब से आपने सबसे पहला एक खुतबा यूं दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, हम आज ऐसी जमीन पर आए हैं जहां अल्लाह का नाम लेने वाला कोई है नहीं। हम यहां पर इस अगर मकसद से आए हैं कि हर गली कूचे में अल्लाह का नाम गूंजे और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आम हो जाए, तो सब के सब इस मैदान में जमा हो जाओ। और अगर कोई अपने घर वालों को कुछ माल गनीमत ले जाने के लिए आया है, कुछ माल हासिल करने के लिए आया है, तो अभी कश्तियां मौजूद हैं, उन कश्तियों में वो वापस जा सकता है। तो आने वाले लश्करियों में से लोगों ने पूछा, आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं हमको? कहा, बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम आए हैं, एक ही रास्ता है यूरोप में आने का, अरब से वो समंदर का रास्ता है। और जितनी कश्तियां यहां पर खड़ी हैं, लकड़ी की कश्तियां, अब मैं सब कश्तियों को आग लगाने जा रहा हूं, सबको आग लगाने जा रहा हूं। इसलिए पहले ऑप्शन है, जिसे जाना है वो जा सकते हैं। जलने के बाद कोई ये ख्याल न करे कि मुझे वतन लौटना है। तो सारे सहाबा या मुजाहिदीन जो ताबईन थे, किसी एक ने भी कहा मेरे घर बार, मेरे अहवाल सब देखभाल की जरूरत है, मुझे मौका दे दिया जाए, मैं चला जाऊं? एक ने भी आवाज नहीं लगाई। कहा, हम जिसका नाम बुलंद करने के लिए आए वो हमारे घर का मुसब्बिबुल असबाब है। वो रब्बे जुल जलाल हमारे घरों की, हमारे सारे जिंदगियों की हिफाजत करने के लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन मददगार है। क्या ही बेहतरीन वकील है और क्या ही बेहतरीन आका है। कुरान अजीम की आयत पढ़ी और उसके बाद तारिक बिन जियाद ने सारी कश्तियों को आग लगा दी, जला दिया। अब जब वो यूरोप की सरजमीन पर उतरे हैं, ईसाइयों से पहला आपका मुकाबला था और जंग तो होनी ही चाहिए थी जब पहले मुल्क में आए। लेकिन आपको मैं बताऊं, एक जंग ऐसी भी हुई, ईसाई बड़े बड़े पादरियों ने अपने सारे ईसाइयों को जमा किया और कहा, खबरदार इस फौज से लड़ाई करने की कोशिश भी मत करना, इनके साथ मुकाबला करने की कोशिश भी मत करो, इसलिए कि जो कौम वापस जाने के रास्ते जलाकर आई है, क्या वो तुम्हें जिंदा छोड़कर वापस जाएगी? इनका ईमान और इनका यकीन इसी बात से पता चलता है कि ये आए हैं तो महज अपने रब को राजी करने के लिए। सारे लोग उसी वक्त सरेंडर हुए और दीन इस्लाम में हजारों की तादाद में लोग दाखिल हुए। सहाबा का वो यकीन था, सहाबा इकराम ने जो खिदमात इस्लाम पेश की हैं वह अपने नफ्स के लिए, अपनी जात के लिए नहीं। मेरे अजीजों, अगर आधा घंटा तुम्हारा यहां लग जाता है, उसको शुमार मत करना लोगों के सामने कि मैंने आधा घंटा उनके सामने दिया है, 1 घंटा वहां पर पेश किया है, सुबह से शाम तक मैं काम किया हूं। नहीं, तुमने काम नहीं किया, अल्लाह ने तुमसे ले लिया है। इन चीजों का जिक्र होना भी नहीं चाहिए। दीन के कामों के सिलसिले में अगर अल्लाह ताला ने तुमसे कोई खिदमत ले ली तो ये उसका फजल है, एहसान है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में एक सहाबिया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जिहाद से वापस आए हैं, वो घर से दौड़ती हुई जा रही हैं। उनके दौड़ने का अंदाज ऐसा था कि वो जिहाद से वापसी की खबर लेने के लिए जा रही। क्या हुआ मुसलमानों के साथ? मदीना आने से पहले जब वो दौड़ती हुई गली से जा रही थी, एक साहबी जो जिहाद में शरीक थे, उन्होंने देख लिया ये फलां साहबिया है, उनको पहचान करके खड़ा किया और कहा, खातून तुम्हारे शोहर तो काम आ गए, जिहाद में इंतकाल हो गया है। उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद एक साहबी ने देखा, कहा तुम्हारे भाई का भी इंतकाल हो चुका है, भाई भी थे तुम्हारे जिहाद में, इंतकाल हो चुका है। और थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर एक ने खबर दी कि तुम्हारे जवान बेटे भी शहीद हो चुके हैं। पहले शोहर के इंतकाल की खबर, फिर भाई के इंतकाल की खबर, फिर बेटे के इंतकाल की खबर। वो सहाबिया दिल मिलाकर कहती है, आने वालों, सारे मेरे घर वालों की खबर दे रहे हैं, मैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खबर चाहती हूं, मैं मेरे आका की खबर लेने निकली हूं, तुम मेरे घर वालों की खबर दे रहे हो। ये वो सहाबा का ईमान था। दौड़ती हुई आई, सहाबा से पूछा, पहले ये तो बताओ अल्लाह के नबी सलामत है? मेरे घर वाले गए हैं, मेरे शौहर, मेरे भाई, मेरे बेटे,
یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے کام میں لے لیا. اور اس کے بعد آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئیں. اللہ تیرا شکر ہے میرا نبی سلامت ہے. اور اس کے بعد پہلے پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھ لوں. جن لوگوں نے جانیں دے دی ان کی بات میں کر رہا ہوں. چند سکے نہیں دیے, اپنے مال میں سے 2 کھوٹے سکے نہیں دیے, جان دیے ہیں. ان لوگوں کی بات عرض کیا آقا اجازت ہو تو بیٹے کی لاش دیکھ لوں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ دیکھ لو. لاشیں رکھی ہوئی ہیں. اپنے بیٹے کی لاش کو پہچان لیا. اس صابرہ زاہدہ عابدہ خاتون پر لاکھوں سلام. صحابیہ ہیں, پلٹ کر کے اپنے بچے کو پھیرنے لگیں. کبھی اس کا سینہ کھول کر دیکھتی ہیں, کبھی پیٹھ کھول کر دیکھتی ہیں, لباس میں خون سے تر بتر لاش. اور اس کے بعد اللہ کے حضور رونے لگی اور سجدہ کرنے لگی. لوگوں نے پوچھا کہ اے بڑی بی خاتون یہ تو کیا دیکھ رہی ہے, تیرا بچہ شہید ہو گیا, انتقال ہو گیا, غم کر رہی. کہنے لگی نہ خبردار, میں میرے بچے کے مرنے پر غم نہیں کرتی, نہ اس کے شہید ہونے پر اللہ عز و جل کا میں شکر ادا کر رہی ہوں. اس لیے کہ جس دن یہ گھر سے نکلا تھا مجھ سے مل کر, میں نے اس سے ایک وصیت کی تھی, بیٹا نبی کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑنا. جب تک اللہ کے نبی میدان میں رہیں سینہ سپر رہ کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا. یاد رکھنا اگر تو بھاگتے ہوئے جنگ سے, جہاد کے میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا, پیٹھ سے زخم کھا کر کے مارا گیا, تو میں میرا دودھ معاف نہیں کروں گی. اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا, اس کے سارے تیر جو لگے پیٹھ پر نہیں سینے پر لگے ہیں. یہی میرے لیے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے. جنہوں نے سب کچھ قربان کیا اس کے بعد ان کے الفاظ یہ تھے کہ مولا نے ہماری قربانی قبول کر لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بیٹا لے لیا. ہمارے پاس کوئی چیز دینے کے قابل ہے ہی نہیں, ہمارے پاس پیش کرنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تھوڑا وقت کیا دیا, اس کو بھی 1000 لوگوں میں سنا دیا, لوگوں کے پاس ہم نے سنا دیا. نفس بدکار نے یہ قیامت ڈھائی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس بدکار نے یہ قیامت ڈھائی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا, بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. میرے عزیزو دین کی خدمت اللہ عز و جل کا بڑا احسان عظیم ہے. دعا یہ کیا کرو کہ مولا ہم جیسوں سے اگر تو کوئی کام لے لے تو یہ ہمارے اوپر تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے. ورنہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے سر بلند کر کے یہ نہ کہنا کہ میں نے یہ کام کروا دیے, یہ کام کروا دیے. سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں ملک شام بھیجے. ملک شام کی طرف وہ لشکر نکلا. ابھی مدینے سے باہر ہی گیا تھا لشکر کہ میرے آقا کے انتقال کی خبر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال کر چکے. حضرت اسامہ بن زید واپس آئے مدینے میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تکفین و تدفین کے بعد جب دفن وغیرہ سے فارغ ہو گئے, حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے, مسلمانوں کے امیر المومنین بن گئے. پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی پاک میں مجھے ملک شام کی طرف روانہ کیے, لیکن حضور کے وصال اور انتقال کی خبر سن کر بیچ راستے سے واپس آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید اور سارے لشکر کو کہا کہ اسی راستے پر پھر سے نکلو. حضرت عمر منع کرنے لگے کہ ابو بکر ابھی مت بھیجیں, اس لیے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں. حضور کے انتقال کے بعد کچھ لوگ اسلام سے پھر بھی گئے تھے, مرتد ہو گئے تھے, ان سے بھی مقابلہ. آپ اسامہ بن زید کے ساتھ اتنا بڑا لشکر بھیج رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر, جس کو اللہ کے رسول نے بھیجا میں روکنے والا ہوتا کون ہوں, میں نہیں روکوں گا. اور اس کے بعد خود لے کر کے چلے. حضرت اسامہ بن زید ان کی عمر کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ان کی عمر 18 سے 19 سال کی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سیدنا زید کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ. ان کو سپہ سالار بنایا گیا. بڑے بڑے صحابہ ان کے پیچھے چل پڑے.
اب وہ منظر میں آپ کو دکھانا چاہوں جو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ کیا. مدینہ طیبہ سے باہر نکلنے کے قریب مسجد نبوی سے اسامہ بن زید کے گھوڑے کی رسی پکڑے ہیں. کون؟ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق گھوڑے کی رسی پکڑے اور اس 19 سالہ نوجوان کو گھوڑے پر بٹھائیں. حضرت ابو بکر کی عمر اس وقت 60 سال کی ہے، جس کی نیکیوں تک پوری امت نہیں پہنچ سکتی. وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے چلا جا رہا ہے اور سارا لشکر بھی پیچھے چل پڑا. حضرت اسامہ بن زید اچھل کر کے نیچے آئے. کہا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آقا و مولا، آپ سے زیادہ رسول کو کوئی محبوب نہیں تھا، آپ چلیں اور میں بیٹھوں؟ ایسا کیسے ہوگا، آپ بیٹھ جائیں. حضرت ابو بکر نے کہا اے اسامہ، اس گھوڑے پر تجھے میں نے نہیں اللہ کے رسول نے بٹھایا ہے، بیٹھ جا. رسول نے جو تجھے مقام دیا وہی بیٹھ، اور میں نکیل پکڑ کر چلوں گا. تقریباً 6 کلومیٹر حضرت ابو بکر صرف چھوڑنے کے لیے نکلے. نکل کر کے آئے، مدینہ پورا باہر آ گئے اور اس کے بعد کہنے لگے اے اسامہ، میرے خلافت کے کاموں کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا، مجھے مدینے میں بہت سارے کام ہیں، مجھے واپس جانا ہوگا. حضرت اسامہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ مدینے سے ہی مجھے رخصت کر دیتے، میں چلا آتا، یہاں تک کیوں آئے؟ اتنی دور تک گھوڑے کی رسی پکڑے پکڑے بڑھاپے میں چلے آئے. سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اے اسامہ، یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لشکر کا نام پکار رہا ہوگا تو اس میں رسی پکڑنے والوں میں میرا بھی تو نام آ جائے گا. میں اگرچہ جہاد کرنے والوں میں نہیں ہوں، لیکن مجاہدین کی رسی پکڑنے والوں میں اللہ میرا نام بھی شامل کرے گا. میرے عزیزو، وہ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رسی پکڑنے کو بھی دین کی خدمت سمجھتے ہیں، اور آج ہم لوگ اپنے تمام تر مصروفیات ہونے کے باوجود آدھا گھنٹہ بھی اگر دے دیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دین کا نظام ہم سے چل رہا ہے، سارے لوگوں کی اصلاح ہم سے ہو رہی. ان تمام خرافات اور واہیات کو اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. ہر مسلمان بچہ، ہر گھر میں موجود مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. آپ لوگ کیا ابھی انتظار میں ہیں کہ مولانا ہمیں صحیح کریں گے؟ نہیں، بلکہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ دوسروں کو صحیح کریں. اللہ نے آپ کو دنیا میں استاد بنا کر کے پیدا کیا ہے، حاکم بنا کر. کنتم خیر امہ، اللہ فرماتا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین اخلاق تمہارے نبی کے پاس ہے، سب سے بہترین تعلیمات تمہارے نبی کے پاس ہے. آج آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کو میتھمیٹکس، حساب کا علم کس نے دیا؟ جغرافک کا علم کس نے سکھایا؟ یہ فزکس، کیمسٹری، تمام علوم کس نے سکھائے؟ علماء اسلام رسول اللہ کے غلاموں نے سکھائے. سب سے پہلے حساب، میتھمیٹکس کا علم قرآن عظیم سے ثابت کر کے علماء دین نے نکھائے. اور آج بھی الجبرا پڑھایا جاتا ہے. الجبرا یہ کسی اور نے نہیں، جابر بن حیان عالم اسلام ہیں. اور اقلیدس، یہ میتھمیٹکس کے فنڈے ہیں، علماء اسلام نے دیے ہیں. آج بھی امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں میڈیکل سرجری پر القانون نام سے کتاب پڑھائی جاتی ہے، یہ کسی اور کی نہیں، عالم ربانی بو علی سینا رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. دنیا میں سب سے پہلے بچوں کے امراض، بچوں کی بیماریوں کے سلسلے میں پوری دنیا کو معلوم نہیں تھا. میڈیکل میں آج بھی وہ کتاب بیسک نام سے، یعنی ابتدائی حیثیت رکھتی ہے. اس کو امام قطب الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. ساری چیزیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں عطا کیے. محتاج بنا کر کے اللہ نے تمہیں نہیں بنایا، پیدا کیا، بلکہ پوری دنیا کا مختار بنا کر کے پیدا فرمایا. آج بھی ضرورت ہے کہ ہماری قوم بیدار ہو جائے اور دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری خود لے لو. یہ اور بات ہے کہ آج ہم محتاج ہو گئے، لوگ ہمیں سکھانے آ گئے ہیں، لوگ ہمیں سنبھالنے آ گئے ہیں. اسی لیے شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. اکثر ایسا ہوا ہے، ہمارا گھر جب گر جاتا ہے تو لوگ وہاں سے گزرنے کا راستہ بنا لیتے ہیں. جب امت مصطفیٰ اپنے اخلاق اور اپنے مقام کو بھول گئی تو ہر کوئی اس کو ٹرائی کرنا شروع کر دیا ہے، ہر کوئی اس پر انگلی اٹھانا شروع کیا ہے.
آج ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم دنیا کو تمیز دیں. پارلیمنٹ بنانے کا نظام اسلام نے عطا کیا ہے, قانون بنانے کا نظام اسلام نے عطا کیا ہے. حتیٰ کہ آج جو پارلیمنٹ کی کرسیوں پر بیٹھے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم, اسلام نے ان کو پیدائش سے لے کر موت کی گود میں جانے تک کے اخلاق اور قانون اسلام نے عطا کیے ہیں. ہندوستان میں جس کی آزادی میں یہ لوگ سب سے زیادہ نام لے کر تصویر لے کر کے پھرتے ہیں, اس گاندھی جی نے بھی یہی کہا, میں نے سب سے زیادہ اگر قانون کہیں پڑھے ہیں تو وہ عمر فاروق کی زندگی میں پڑھے ہیں. دنیا آج اس بات کا اعتراف کرتی ہے. آج بھی ہمیں ضرورت ہے اسلام سے فائدہ حاصل کرنے کی, اور خود اسلام کے ماننے والے اتنی دور ہیں تعلیمات سے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے. اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, بیدار ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو قائم اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہاریں عام کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہمارے گھروں سے بے حیائی, برائیاں, کھٹائیاں, نفرتیں اور جہالت کی تمام برائیاں ایک ساتھ ختم ہو جائیں. اللہ عز و جل ہمارے گھروں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جیسے کہ تفسیر کا سلسلہ منقطع